میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے وادی کوئنہ کا سیاہ چیتا، اور اس کے مصنف ہیں جے ای کیرنگٹن ٹرنر۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس درندے کو ہلاک کر دیں صاحب، ہم عمر بھر آپ کے بچوں کو دعا دیں گے، ایک معزز بوڑھے نے وفد کی طرف سے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا۔ خطرہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہم جنگل سے گھاس پھوس تک نہیں لا سکتے۔ بوڑھے نے اپنی بات مکمل کی، اس کی دھنسی ہوئی مگر روشن آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے درخواست میز پر رکھ دی اور ان لوگوں کا جائزہ لیا۔ سیدھے سادے دیہاتیوں کے چہرے گہرے دکھ اور پریشانی کی غمازی کر رہے تھے۔ خاطر جمع رکھو، میں اس عرصی پر ہمدردانہ غور کروں گا۔ بوڑھا دیہاتی شاید میرے جواب سے مطمئن نہ ہوا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جناب وہ از حد خوفناک ہے، وہ بالکل بے ضرر ہے۔ میرے قریب بیٹھے ہوئے فاریسٹ گارڈ نے بوڑھے کی بات کاٹ دی، یہ لوگ آئے دن جنگل سے لکڑی کاٹ کر لے جاتے ہیں، اپنی کارستانی پر پردہ ڈالنے کے لیے اب درندے کا افسانہ تراش رہے ہیں۔ گارڈ تند و تیز لہجے میں بول رہا تھا، اس درندے سے خود میرا کئی بار آمنا سامنا ہو چکا ہے، وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کیا ہرن اور جنگلی سور اس کے شکار کے لیے تھوڑے، ان سے سارا جنگل بھرا پڑا ہے۔ گارڈ اور دیہاتیوں کے مابین خاصی دیر تک تکرار ہوتی رہی، مجھے کچھ پتہ نہ چلا آخر معاملہ کیا ہے۔ دیہاتی جھوٹ بول رہے ہیں یا کسی درندے نے واقعی ان لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے اور گارڈ اس کو ٹھکانے لگانے میں غفلت سے کام لے رہا ہے۔ فرائض منصبی سے غفلت صریحاً جرم ہے، اور پھر جب معاملہ انسانی زندگیوں کا ہو تو اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس جھگڑے کے کئی پہلو میرے ذہن میں آئے، لیکن بالآخر مجھے گارڈ کا ساتھ دینا پڑا کیونکہ کوئی افسر بالا اپنے محکمے پر عائد شدہ الزامات کو بآسانی درست قرار دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ درندے کے عادات و اطوار معمول کے مطابق ہے، اسے ہلاک کرنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ مزید برآں وہ ہرنوں اور سوروں کا شکار کر رہا ہے جو فصلوں کو از حد نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح وہ آپ لوگوں کی کھیتیوں کا محافظ ہے اور جنگلات کا محافظ بھی۔ گارڈ نے کھا جانے والی نظروں سے دیہاتیوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ افسران بالا کی شے پا کر ماتحت ملازم عموماً اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ غریب دیہاتی لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ وقتی طور پر لوگوں کا مطالبہ رد کر دیا گیا، تاہم درندے کے بارے میں میرا تجسس برقرار رہا۔ جب ہم مہابل شہر میں واقع ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں میں نے گارڈ سے مزید پوچھ گچھ کی۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ درندہ انتہائی پھرتیلا اور چالاک ہے، وہ چھوٹے قد کے درختوں پر چڑھ جاتا ہے اور پتوں وغیرہ میں چھپ کر شکار کی گھات میں بیٹھا رہتا ہے۔ گارڈ نے بطور ثبوت کئی درختوں کے تنے پر پنجوں کے نشان دکھائے۔ بہرحال فاریسٹ گارڈ درندے کو جنگل کا محافظ کہنے پر مصر رہا اور دیہاتیوں نے اپنے طور پر جنگل کا نام درندے کا جنگل رکھ دیا۔ خواہ کچھ بھی ہو، اس سے بحث نہیں، لیکن درندے کے منحوس سائے جنگل کی پراسرار فضا پر منڈلاتے رہے اور آخر ایک یقینی اور خوفناک موت وادی کوئنہ کے دیہات پر مسلط ہو گئی۔ وادی کوئنہ بلا شبہ دنیا کا حسین ترین خطہ ہے۔ مہابلیشیر کی وسیع سطح مرتفع کے جنوب میں اس کے قدرتی مناظر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتے ہیں۔ سطح مرتفع سمندر سے 4500 فٹ بلند ہے۔
یہاں سے بحیرہ عرب صاف نظر آتا ہے۔ عموماً موسم خوشگوار رہتا ہے، صرف جون سے ستمبر تک موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں۔ ان دنوں یہ علاقہ مکمل طور پر جنوب مغربی مونسون کی زد میں ہوتا ہے۔ بارش کی مقدار 300 انچ سالانہ تک پہنچ جاتی ہے۔ وادی کا تقریباً سارا علاقہ پہاڑی ہے، بیچ میں کہیں کہیں ہموار زمین بھی آ جاتی ہے۔ جنگل اس زمین کو تیز و تند بارشوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میں متواتر 3 سال تک مہابل شہر میں محکمہ جنگلات کا انچارج رہا۔ یہ میرے لیے ایک نیا اور خوشگوار تجربہ تھا۔ میں اپریل اور مئی کے دنوں میں دورے پر نکل جاتا اور مونسون کے موسم میں گھر بیٹھ کر مرہٹی زبان سیکھتا۔ پہلا سال امن و سکون سے گزرا۔ دوسرے سال کا آغاز انتہائی حوصلہ شکن تھا۔ چاروں طرف سے بری خبریں آنے لگیں۔ جنگلی جانوروں میں ایک پراسرار بیماری پھیل گئی۔ کوشش کے باوجود اس پر جلد قابو نہ پایا جا سکا۔ نتیجتاً ہرنوں اور سوروں کی تعداد گھٹ گئی۔ شیر اور چیتے زیادہ متاثر نہ ہوئے۔ ہم اس مصیبت سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ایک درندے نے اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ اس کا سب سے پہلا شکار ایک بچہ تھا۔ 8-10 دن بعد ایک اور حادثے کی اطلاع ملی۔ اب تو وارداتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ساری وادی میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ میرے کانوں میں ہر وقت دردناک نوحے گونجتے رہتے۔ درندے کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے میں دفتری تکلفات میں الجھنا نہ چاہتا تھا، کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ وقت ضائع ہو چکا تھا۔ کاش میں نے پہلے ہی روز دیہاتیوں کی فریاد پر کان دھرا ہوتا۔ اب پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ مختلف لائسنس یافتہ شکاریوں کو درندے کا قلع کما کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں، لیکن بے سود۔ درندہ پوری خون آشامی کے ساتھ وادی پر مسلط رہا۔ اپریل تک مرنے والوں کی تعداد 63 تک پہنچ گئی۔ اب خود میدان میں آنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ میں نے فاریسٹ گارڈ کوسا راؤ کو ساتھ لیا اور درندے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ہم ایک ٹوٹے پھوٹے راستے پر چل رہے تھے۔ کہنے کو اس کا نام شاہراہ سیوا جی تھا، مگر وہ زبان حال سے اپنی بے بسی کا فسانہ کہہ رہی تھی۔ ابھی ہم کیمپ سے کچھ فاصلے پر تھے کہ ایک ہرکارا آن پہنچا۔ اس نے بتایا درندہ قریبی گاؤں سے ایک 12 سالہ لڑکی اٹھا کر لے گیا ہے۔ چنانچہ ہم کیمپ کے بجائے اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنچے تو دیہاتیوں نے ہمیں گھیر لیا، لیکن جب حادثے کی تفصیلات پوچھیں تو کوئی شخص جواب دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ مارے دہشت کے سب لوگوں کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں۔ بڑی مشکل کے بعد انہوں نے اشارے سے وہ جگہ بتائی جہاں درندہ حملہ آور ہوا تھا۔ ہم دونوں خون کے نشانات کی رہنمائی میں جنگل میں گھس گئے۔ ایک بندوق میرے پاس تھی اور ایک کوسا راؤ کے پاس۔ ہم جنگل میں دور تک چلے گئے۔ ایک مقام پر گھنی جھاڑیاں آ گئیں۔ آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ میں نے جھاڑیوں کے ساتھ کان لگا دیے، مگر کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ چنانچہ جھاڑیوں کا چکر کاٹ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ہم کوئی 20 قدم ہی چل پائے تھے کہ ایک دل خراش منظر دکھائی دیا۔ سامنے لڑکی کی خون میں نہائی ہوئی لاش پڑی تھی۔ اس کی پنڈلیاں چبائی جا چکی تھیں، گردن سے ابھی تک خون رس رہا تھا، پیٹ کا گوشت غائب تھا اور انتڑیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ چہرہ تقریباً مسخ ہو چکا تھا۔ لاش کے آس پاس زمین پر درندے کے خون آلود پنجوں کے نشان تھے۔ شاید درندہ پانی پینے یا سستانے کہیں قریب ہی چلا گیا تھا۔ نہایت احتیاط سے کام لے کر قریبی جھاڑیوں میں نظر دوڑائی۔ ایک جگہ کچھ شک سا ہوا۔ یقیناً وہ درندہ ہی تھا، لیکن جھاڑیاں اس قدر گھنی تھیں کہ اس کا پچھلا حصہ ہی نظر آ سکا۔ اس کے بعد وہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ یہ بھی ٹھیک طرح اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کون سا جانور ہے۔ اس کا رنگ بہرحال سیاہی مائل تھا۔ ہم نے اپنی تلاش جاری رکھی، لیکن وہ نظر نہ آیا۔
سورج مغربی افق سے جا لگا تھا اور رات کی آمد تھی۔ ہم نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ اسی اثناء میں گاؤں سے بھی کچھ لوگ آ گئے تھے۔ وہ لڑکی کی لاش اٹھا کر لے گئے۔ ہمارا کیمپ 5 میل دور تھا۔ گاؤں والوں نے ہمیں ایک لالٹین دے دی۔ مجھے اپنی پہلی ناکامی پر از حد افسوس ہوا، لیکن میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ درندہ جیسا بھی ہے، میں اسے ٹھکانے لگا کر رہوں گا۔ ہم 1.5 گھنٹے میں اپنے کیمپ میں پہنچ گئے۔ وہاں معمول کے مطابق روزمرہ کی ڈاک آئی ہوئی تھی۔ ان میں گورنر کے پرائیویٹ سیکریٹری رابرٹن کا ایک خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، گورنر بہادر سرکاری باغات کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک طرف آدم خور تھا اور دوسری طرف سرکاری حکم۔ ناچار اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ گورنر ہاؤس گیا تو وہاں مختلف کاموں میں پھنس کر رہ گیا اور کئی دن تک مہابلیشور نہ جا سکا۔ اس طرح آدم خور کو ایک بار پھر کھلی چھٹی مل گئی۔ فاریسٹ گارڈوں کے ذریعے مجھے وقتاً فوقتاً اس کی وارداتوں کا علم ہوتا رہا۔ اب ایک وسیع علاقہ اس کی درندگی کی زد میں آ چکا تھا۔ آخر سرکاری فرائض سے عہدہ برا ہو کر وادی میں واپس پہنچا۔ اسی روز خبر آئی کہ درندے نے 7 میل دور ایک گاؤں پر حملہ کر دیا ہے۔ میں نے کھانے پینے کا مختصر سامان تھیلے میں ڈالا، 2 فاریسٹ گارڈوں کوسا راؤ اور رام جی کو ساتھ لیا اور جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی مرد نہ تھا، صرف چھوٹے بچے اور آہو بکا کرتی ہوئی عورتیں تھیں۔ میں نے ایک بچے سے صورتحال دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ ایک درندہ باجی کا 10 سالہ لڑکا اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس کے پیچھے تمام مرد لاٹھیاں لے کر جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ کوسا راؤ یہ سن کر غصے سے بولا، یہ لوگ احمق ہیں، کم از کم ہمارا انتظار تو کر لیتے۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ میں نے باجی کو تسلی تشفی دی اور کہا، حکومت کی طرف سے بھی تمہیں تھوڑی بہت امداد دلوائی جائے گی۔ بدقسمت لڑکا باجی کا اکلوتا بیٹا تھا، ممتا کا واحد سہارا۔ اس کی موت سے بوڑھی ماں کے دل و دماغ پر جو بیتی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ہم جنگل میں شور و غل مچاتے ہوئے لوگوں سے جا ملے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 10 بجے وہ حسب معمول زمینوں پر کام کر رہے تھے۔ عورتیں گھریلو کام کاج میں مصروف تھیں اور بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے تھے۔ اچانک چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہوئی۔ درندہ گھات سے نکل کر ایک بچے پر جھپٹا اور اسے منہ میں دبا کر جنگل میں گھس گیا۔ درندے کے متعلق وہ زیادہ نہ بتا سکے، صرف اتنا پتہ چلا کہ اس کا رنگ سیاہی مائل اور دم لمبی ہے۔ میں نے خود جو درندہ دیکھا تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا، لیکن یہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ وہ کون سا جانور ہے۔ باجی کے لڑکے کی لاش پہلے ہی مل چکی تھی اور گاؤں والے اٹھا کر لے گئے تھے۔ ہم نے درندے کو بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پورا 1 ہفتہ جنگل میں بچھڑوں اور بکریوں کو گارے کے طور پر باندھا، لیکن درندہ ان کے قریب تک نہ پھٹکا۔ ہم لوگ سخت حیران تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ مئی کا آخری ہفتہ تھا۔ ہم وادی کے وسیع و عریض جنگل میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ اب یہ سلسلہ منقطع ہونے والا تھا کیونکہ مونسون کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ کالی گھٹائیں ہمالیہ کی چوٹیوں سے ٹکرا کر وادی پر چھانے لگیں۔ میں نے جنگل سے عارضی کیمپ اٹھایا اور ہیڈ کوارٹر مہابلیشور پہنچ گیا۔ مہابلیشور ضلع متھرا کی ایک تحصیل تھی۔ میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر ایس آر آرتھر سے ملا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اپنی دونوں ناکام مہموں کا تذکرہ بھی کیا اور ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اب موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ باہر نکلنا دشوار ہو چکا تھا۔ میں نے ان دنوں الف لیلہ کو مرہٹی زبان میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اکتوبر تک کتاب کا خاصا حصہ ترجمہ ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس کام میں ڈوب کر رہ گیا تھا، لیکن میرے ذہن سے درندے کا خیال لمحے بھر کے لیے بھی نہ نکلا۔ مونسون کا زور ٹوٹا تو میں ایک فاریسٹ گارڈ گونا مہادیو کو ہمراہ لے کر ہیڈ کوارٹر کے قریبی جنگل کے دورے پر نکلا
طویل بارشوں کے بعد لوگوں کے لیے ایندھن کا اصول ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں تند و تیز طوفان سے ان کی جھونپڑیوں کو بھی نقصان پہنچتا۔ میرے نزدیک ان مسائل کا یہی حل تھا کہ انہیں سرکاری جنگل سے لکڑی کاٹنے کی اجازت دی جائے۔ اس مقصد کے لیے میں گرے پڑے اور ناکارہ درختوں پر نشان لگا دیتا تاکہ دیہاتی انہیں کاٹ کر اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ میرا یہ دورہ اسی سلسلے میں تھا۔ ایک روز میں درختوں پر نشان لگا رہا تھا۔ جامن کے ایک درخت پر نشان لگانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ گارڈ چلایا، خبردار صاحب! میں نے غور سے تنے کی طرف دیکھا۔ اف میرے خدایا! وہاں ایک فورسا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ مہادیو مجھے بروقت متنبہ نہ کرتا تو وہ یقیناً مجھے ڈس لیتا۔ فورسا ناگ کا زہر کوبرا سے کئی گنا مہلک ہوتا ہے۔ میں نے مہادیو کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے میں بال بال بچ گیا۔ بعد ازاں ہم نے ناگ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تاہم سب سے بڑا مسئلہ جوں کا توں تھا۔ آدم خور وادی میں بلا شرکت غیر حکمرانی کر رہا تھا۔ میں نے مختلف شکاریوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا مد مقابل جنگل کا سب سے پھرتیلا، چالاک اور عیار درندہ چیتا ہے۔ میں نے پوری وادی میں فوریسٹ گارڈ پھیلا دیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ چیتے نے ان دنوں کس علاقے کو اپنی جولان گاہ بنا رکھا ہے۔ مختلف رپورٹوں کی روشنی میں ہم نے ایک خاص علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اس علاقے کے وسط میں میرا کیمپ تھا۔ کوسا راؤ اور رام جی پہلے کی طرح میرے ساتھ تھے۔ میں ہر مشکل وقت میں ان پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ ہم نے پورے علاقے میں گھوم پھر کر لوگوں کو نفسیاتی طور پر چیتے کی مزاحمت کے لیے تیار کر دیا۔ ہماری خاص ہدایت یہ تھی کہ حملے کی صورت میں چیتے کا تعاقب ہرگز نہ کیا جائے بلکہ فوراً ہمیں اطلاع دی جائے۔ اب ہم چیتے کے نمودار ہونے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ہمارے کیمپ سے 3 میل دور چیتا ایک دیہاتی لڑکی کو اٹھا لے گیا۔ صبح 9 بجے ہمیں خبر ملی اور فوراً ہم جائے حادثہ کی طرف لپکے۔ ہماری ہدایات کے مطابق دیہاتیوں نے چیتے کا تعاقب نہ کیا، اگرچہ وہ لاش حاصل کرنے کے لیے انتہائی بے چین تھے۔ میں ان کے صبر کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ گاؤں میں مکمل سکوت طاری تھا، یہاں تک کہ عورتوں کی چیخ و پکار بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ صورتحال چیتے کو بے خبری میں جا لینے کے لیے بے حد سازگار ثابت ہوئی۔ گاؤں کے نمبردار نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں چیتے نے غریب لڑکی پر حملہ کیا تھا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر خاردار جھاڑیوں میں کپڑوں کے ٹکڑے الجھے ہوئے دکھائی دیے۔ ظاہر ہے چیتا اسی جانب گیا تھا۔ میں کوسا راؤ اور رام جی کو لے کر آگے بڑھا۔ ذرا سی بے احتیاطی ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتی تھی۔ میری نظریں سامنے کی طرف جمی ہوئی تھی۔ کوسا راؤ دائیں طرف غور سے دیکھ رہا تھا اور رام جی بائیں طرف کی جھاڑیوں پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ مجھے کامیابی کی امید تھی کیونکہ جن حالات میں چیتے کا پیچھا کیا جا رہا تھا وہ پہلے سے بہت مختلف تھے۔ ایک جگہ جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ ہم ٹھٹک سے گئے۔ کوسا راؤ کی تیز نگاہیں گھنی جھاڑیوں میں ایک روح فرسا منظر دیکھ رہی تھیں۔ چیتا معصوم لڑکی کی لاش کو چیرنے پھاڑنے میں مصروف تھا۔ وہ پوری طرح جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ ٹھیک ٹھیک نشانہ لینے کے لیے ذرا اور آگے بڑھنے کی ضرورت تھی۔ جھاڑیوں میں راستہ بناتے وقت اگر ذرا سا کھٹکا بھی ہو جاتا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ابھی 2-4 قدم ہی اٹھائے تھے کہ چیتے نے آہٹ پا لی اور گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ اس کی خونی آنکھیں جسم پر راشا طاری کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں جان پر کھیل جانے کا فیصلہ کر چکا تھا اور زندگی اور موت کی سرحدیں عبور کر کے یہاں تک پہنچا تھا۔ 20 معصوم بچوں اور جوانوں کی لاشیں میری آنکھوں میں پھر گئیں۔ اب میری بقا کا نہیں، سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں کا سوال تھا۔ چیتا مجھے گھورے جا رہا تھا جیسے وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ میں کہاں سے آ نکلا ہوں۔
اس عرصے میں نے بندوق کی نالی سیدھی کر کے نشانہ باندھ لیا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ جست لگاتا ایک زوردار دھماکہ ہوا، چیتا لڑکھڑایا اور پھر پیچھے کی طرف گر پڑا۔ پھر وہ یکدم سنبھل گیا اور بھرپور جست لگائی۔ ایک دھماکہ اور ہوا اور گولی چیتے کی کھوپڑی میں لگی۔ چند گز کے فاصلے پر چیتا تیورا کر گرا اور تڑپنے لگا، آخر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم آگے بڑھ کر لاش کے قریب پہنچے۔ چیتے کی کھال سیاہ رنگ کی تھی جس میں پیلی دھاریاں نام کو بھی نہ تھیں۔ ناپا تو 7 فٹ 7.5 انچ نکلا۔ اگرچہ وہ درمیانی عمر کا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کے پٹھے انتہائی مضبوط تھے۔ بظاہر کوئی جسمانی نقص بھی دکھائی نہ دیا جس کی بنا پر درندے عام طور پر آدم خوری پر اتر آتے ہیں۔ فائر کی آواز سن کر دیہاتی بھی موقع پر پہنچ گئے۔ وہ چیتے کی موت پر خوش تو ضرور تھے لیکن چند قدم پر پڑی ہوئی لڑکی کی لاش نے انہیں مغموم کر دیا۔ وہ اسے اٹھا کر گاؤں لے گئے۔ کوسا راؤ اور رام جی نے مردہ چیتے کو کیمپ میں پہنچانے کا انتظام کیا۔ اس اثناء میں سورج غروب ہو گیا تھا لیکن اب رات کو تاریک اور خوفناک بنانے کے لیے سیاہ چیتا اس دنیا میں موجود نہ تھا۔ وادی کوئنہ پھر سے امن و سکون سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، فروری سن 1971۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔